کہ الطلاب الطلاب کیا چیز ہے؟ سر یہ نا فائل ہے. فائل ہے. فائل والی بات ہی نہیں ہو رہی. میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا چیز، اس میں اس جگہ پہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، حرف ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ہاں بتائیں نا یہ کیا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ تو بتائیں نا. اس سر میں یہ اس میں ارسلہ بتا رہی ہے نا. اچھا بتائیں نہیں یہ سر، اسم مجھ ہے سے تو پہلے کسی نے بتایا، میں نے ان کے بعد بتایا جنہوں نے بھی بتایا یہ اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ سر اس کے سٹارٹ میں الف لام ہے، اینڈ سے یہ رفیع حالت میں ہے. رفع حالت میں. گڈ کوشچن، گڈ آنسر ماشاء اللہ. اچھا اب آپ نے جب بھی کسی عبارت کو دیکھنا ہے تو 3 سوال ذہن میں لے کے آنے ہیں. کون کون سے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ کلام کہتا ہے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. جب بھی آپ نے کوئی عبارت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی آیت پڑھنی ہے، آپ نے یہ 3 سوال خود سے پوچھنے. کون کون سے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. حرف ہے. اور کلام کے اندر یعنی ایک جملے کے اندر کم سے کم 1 یا 2 فعل واقع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک سر. 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فعل کم ہوں گے اسم کی نسبت. اسم کی نسبت ہے فعل کم ہوں گے. ٹھیک سر. ہاں اچھا الطلاب آپ نے بتایا یہ اسم ہے. یہ اسم کون سا ہے؟ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع ہے؟ سر یہ جمع ہے. نہیں، یہ تو تثنیہ ہے. سر یہ جمع مکسر ہے. میری آپ کی لڑائی ہو یعنی یہ تثنیہ ہے. سر آج کر لیں، آپ نے ہی بتایا تھا کل یہ جمع مکسر ہی ہے. نہیں کوئی تو میری سائڈ لے گا. چلو میری بیگم سائڈ لے گی. قدسی آپ بتائیں یہ تثنیہ ہے نا؟ مجھے نہیں تو پتہ ہی میری اور نہیں ہے، میں نے ارسلہ کی کبھی لڑائی ہوگی. کلاس ہی نہیں لی. تو آپ کو تثنیہ کا میں پتہ نے نہیں کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تسنیہ تو 2 کو کہتے ہیں، لیکن یہ 2 لگ تو نہیں رہا مجھے. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ جملے میں کیسے تثنیہ آتا ہے آپ کو یاد ہے؟ کس نے وہ ہاں گردان یاد کیا؟ سر کر رہی تو ہے کوشش. کوسیا مجھے تثنیہ کی گردان تو سنا ہے. تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمون ایک مسلمان. تثنیہ کیا ہوگی؟ مسلمانی، مسلمتان. مسلمانی. بالکل صحیح ہو گیا. مسلمانی، مسلمین، مسلمین. ہاں آپ نے صحیح کہا ہے مسلمانی. مسلمانی. تو الطلاب وہ تثنیہ نہیں ہے؟ طلاب نہیں. کوئی بتائے نا کہ تثنیہ کیوں نہیں ہے. ارسلہ بتاؤ، پھر آپ ہی بتاؤ. آپ نہیں پنگا چھیڑنا ہے پھر. سر یہ تسنیہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ 2 سے زیادہ نہیں، اس کے طلباء آخر میں الف نون نہیں ہے. ہاں اس کے آخر میں الف نون نہیں ہے، اور یہ جمع مکسر بھی ہے. It was that simple. You could have said there is no alif noon on the end. یہ تسنیہ نہیں ہے. کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا پھر؟ نہیں میں یہیں پہ ہوں. میں یہیں پہ ہوں. اوکے. اوکے اب تثنیہ پہ آپ لڑائی کر سکیں یعنی آپ کو اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ اگر میں اور جیسے میں بھی کچھ کے ساتھ خود سے کہہ رہا ہوں، کچھ کے ساتھ لڑائی کیوں ہو گئی؟ وہ تو میری بیگم ہے. اچھا مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ارسلہ کے ساتھ لڑائی ہونے والی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ تو بڑی بہن ہے نا، ایک چھوٹی بہن ہے، پتہ نہیں چھوٹی بہن کہہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہنیں بڑی نہیں بننا چاہتی، وہ چھوٹی بنتی ہیں. خواہ بڑی بھی ہو نا تو میں ان کو چھوٹے سمجھتا ہوں. اچھا اب ارسلہ کے ساتھ میری مثال کے طور پہ لڑائی ہو اس بات پہ کہ بھئی یہ تثنیہ الطلاب، تو ارسلہ کو اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے. بھئی آپ ثابت کریں اس میں 2 کا معنی کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایک چیز کیسے آ رہا ہے؟ الف نون ہونا چاہیے آخر میں.
ٹھیک ہے, یا ای کا ساؤنڈ ہونا چاہیے آخر میں, ای کا ساؤنڈ, ٹھیک ہے, اینا یاد ہے, یدانی Yes. یدینی یدینی, جب تک یہ ساؤنڈ ہمیں نہیں مل رہا, بعض دفعہ نون ختم ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ہم دیکھیں گے یدیا, بینا یدیا, بینا یدیا ہم قرآن میں دیکھیں گے جس کا معنی کیا ہوگا, دونوں ہاتھوں کے درمیان, یدیا یدیا. اب یدئی تک ساؤنڈ تو آ رہا ہے نا, یدئی ای کا ساؤنڈ تو آ رہا ہے نا, نہ تو ای کا ساؤنڈ ہے, نہ اینا ہے, نہ آنی ہے, پھر آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تسنیہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے. تو کب آئے گا, جب ہم مسلمون مسلمان مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ کا چارٹ زبانی یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں وہ زبانی یاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, مجھے بیٹھ کے چاکلیٹ پائے کھانا پڑے گا. اچھا, وہ آپ کو وہ یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب تک ہم یاد نہیں کریں گے تو یہ ہمارا کانفیڈینس نہیں آئے گا. اچھا واپس جائیں. کیا نام ہے, کیا نام ہے, الطلاب. ارسلہ, یہ کون سی جمع ہے؟ سر یہ جمع یو آر مکسر ہے. رائٹ, جمع مکسر ہے. ماشاء اللہ, دیٹس اسمارٹ. اب جمع مکسر کی علامات کیا ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ اپنی جمع اصلی مکسر حالت میں نہیں رہتی. واحد اسم اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہتا. واحد اسم جب اس کی جمع اپنی بنائی جاتی ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہاں, واحد اسم اپنی ٹوٹ اصلی پھوٹ حالت. جاتا ہے. ہاں ماشاء اللہ, پہلی چیز. دوسری چیز, اس کے معنی کے اندر جمع پائی جاتی ہے. طلاب, طالب علم, ہم ترجمہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, دو چیزیں سمجھ آ گئی ماشاء اللہ. اب یہ کس حالت میں ہے, یو آلریڈی آنسرڈ اینڈ دیٹ واز اسمارٹ, کہ یہ رفیع حالت میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رفیع حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ سر آپ نے بتایا تھا کہ جو وہ ہوتا ہی اسی حالت میں ہے, کچھ ایسے ہی آپ نے بتایا تھا. کیا میں بتا سکتی ہوں؟ بتا دیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم میں اگر ہم ان میں مطلب وہ مرفوع نہیں ہوتا اور تنوین کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, یہ ہمیشہ ایسے رفیع نہیں حالت ہے؟ میں ہوتا ہے سر. کون اسم تو ہمیشہ اس رفیع طرح حالت میں, نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں. نہیں. اکیلا اسم جب ہوگا تب رفیع حالت میں ہوگا. کلام کے شروع میں ہوگا اچھا رفیع حالت میں ہوگا. کلام کے شروع میں ہوگا ٹھیک. رفیع حالت میں ہوگا. کیوں؟ وہ مبتدا ہوگا, سمجھے, مبتدا ہوگا, مبتدا رفیع ٹھیک ہے. حالت میں ہوگا. ایک اور اسم ہے جو رفیع حالت میں ہوتا ہے, وہ کون سا؟ جو مضاف ہوتا ہے. نہیں جو ارسلہ, واحد ہوگا. آپ نے یہ تو بتا دیا فعل ہے, پہلے سعادہ فعل ہے, تو فعل بغیر کس کے پورا نہیں ہوتا ہے؟ فاعل کے. فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوگا؟ رفعی حالت. فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوگا؟ رفیع حالت میں. رفعی حالت میں. فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, مبتدا رفعی حالت میں ہوگا, مبتدا. ٹھیک ہے, رفیع حالت. ہاں جی, ہم سیکھیں گے بہت ساری چیزیں, ابھی ابتدا میں ہیں تو ابھی ہم فعل فاعل مفعول پہ ہیں. فاعل ہمیشہ رفیع حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب بہت سے کچھ ایسے اسم ہیں جن کو ہم ضدی اسم کہتے ہیں. ضدی اسم اپنی جگہ پہ پکے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہ مجھے زبر پسند ہے, نہ زیر پسند ہے, نہ پیش پسند ہے. آئی ایم ہو آئی ایم. مثال کے طور پر موسیٰ از گوئنگ ٹو بی دا ضدی اسم, ہر وقت اپنی حالت میں. عیسیٰ, ہمنا, یمنا, یسرا, جس کے آخر میں کھڑی زیر یا آ جائے وہ ضدی اسم ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پریشانی ہو نا, یہ لکھنا نہیں, لیکن ہم ابھی اسم کی ٹائپ پہ گئے نہیں ہیں. وی آر ناٹ آن دا ٹائپ آف دا اسم یٹ. ٹھیک ہے, ہاں, اس لیے میں نے آپ کو یہ اشارہ دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈھونڈتے پھریں فائل اور اس پہ پیش ہونا اور وہ بندہ وہ اسم ہو ضدی اسم. ٹھیک ہے, وہ ضدی اسم ہو اور اس پہ پیش آتی ہی نہ ہو. مثال کے طور پر ہوا, زارابا ہوا, زارابا ہوا اس میں محذوف ہے. ہوا ہمیشہ اپنی حالت میں برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, ہوا.
हुआ हुमा तो हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुना अना नहनु, ये भी गर्दान हमने याद करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये ये बड़ी इसमें मजेदार है। इशारा है। वो इसमाए इशारा सारे जिद्दी इसम है, इसमाए इशारा सारे के सारे जिद्दी इसम है। वो इतने ढीठ हैं, वो कहते हैं भाई जो मर्जी कर लो भाई मैं नहीं चेंज होऊंगा। ऐसे ही अल्लाह जी जो है ना वो भी इसम मौसूला उसे बोलते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जी, अल्लाह जीना, ये अस्मा जो हैं ये भी जिद्दी इसम है, ये भी अपनी हालत से नहीं बदलते, ये वो जिद कर लेते हैं भाई जो मर्जी कर लो, आप मेरे सामने भले फेल ले आओ मैं अपनी हालत में बरकरार, मुझ पे जर ले आओ मैं अपनी हालत में बरकरार, मुझसे पहले मुझे मफूल बना दो, मुझ पे नसब नहीं आएगा, क्यों, मैं तो हूं ही जिद्दी। तो हम उस बहस पे नहीं अभी जा रहे, आई एम जस्ट गिविंग यू हेड अप डोज, ताकि जब हम इस बहस पे जाएं तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो कि अस्मा की कुछ किस्में हैं। गैर मुल्की अस्मा जो है उनका रवैया मुख्तलिफ होता है, हाँ अरब लोग उनसे मुख्तलिफ सलूक करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे इसम हैं जो अरबी नहीं थे लेकिन अरब में आके इतने राइज हो गए कि वो अरब बन गए, ठीक है, अरब के नाम उनको पासपोर्ट मिल गया, ठीक है, उनका अलग से रवैया है, उनको अलग से वो सलूक देते हैं, ठीक है। फिर वो गरीबों मस्कीन अस्मा को अलग से, खैर वापस आते हैं। अब तो लाबु इसम है पहले नंबर पर, इसम है कलाम के अंदर, ये इसम है इस लाइन के अंदर, सादतुल्लाबुल मुदर्रसीना, मुदर्रिसीना, मुदर्रिसीना। हाँ, अगर हम मुदर्रस कहेंगे तो वो बन जाएगा पढ़ाए गए, वो खुद तुलाबा बन जाएंगे। रा के अच्छा नीचे जेर उस्ताद बनाएगी, मुदर्रिस मुदर्रस फर्क है। पढ़ने वाला पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला पढ़ाया गया, तो ये चेंज हो जाएगा माना। अच्छा, हमने क्या सीखा अभी कि सादा फेल है, फेल क्यों है, अत्तुल्लाबु इस्म है, इस कौन सा है, ये फाइल है, इस पे पेश आने की वजह क्या है वो सीखी है, और ये इस्म क्यों है, ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब है तीसरा इस्म, वो है अल मुदर्रिसीना। अरसला आप ही तैयार रहे निशाने लेने के लिए, इस इस्म को खोल के रख दें, बताएं ये क्या चीज है। अल मुदर्रिसीन इस्म है, सर, फेल है, हरफ है। सर ये जोन्स है ना, ये मफूल है। पहला सवाल है, ये इस्म है या फेल है या हरफ है, पहला सवाल, हमेशा पहला सवाल क्या होगा। ये इस्म कलाम है। के अंदर तीन चीजें है ना, इस्म या फेल या हरफ, पहले हमने ये देखना है कि ये इस्म या फेल या हरफ है, इस्म। ठीक है, इस्म है, माशाल्लाह। अब ये इस्म क्या कर रहा है, इस पे किस हालत में है, किस हालत में है? ये जमा की हालत है। अराबी हालत कौन सी है? सर ये है ये पता है कौन सी रबी हालत है, ये है मुदर्रिसीना। सर ये नस्बी हालत है कि जरी हालत है। नस्बी हालत या जरी हालत, ये नस्बी हालत है, ठीक है, आपने नस्बी हालत, नस्बी हालत क्यों है? अच्छा, ये आपने बोला जमा है, तो बताएं जमा कौन सी है, ये जमा सर मुकस्सर है या जमा? ये ईना की साउंड दे रही है ना, हाँ, तो ये कौन सी मुदर्रिसी। जमा है? ये कौन सी जमा है ये भी मैंने बताना है, ये ना जमा सालिम ही होनी है। जमा सालिम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरसला, आई वाज थिंकिंग कि आप पीछे रहेंगी, लेकिन यू आर हेडिंग, माशाल्लाह आप आगे जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैंने बाकियों के ध्यान नहीं लिया इसलिए मैंने आपको आगे भेज दिया है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब ये जो इस्म है ये जमा सालम है, आपने ठीक कहा माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे आपने ये बताया कि ये इस्म कौन सा है, जमा सालम, ये नस्बी जमा हालत में है, नस्बी हालत जी। में है, बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके ऊपर अलिफ लाम, ये क्या है अलिफ लाम, ये इस्म है या फेल है या हरफ है? सर ये इस्म है। अलिफ लाम, हाँ जी सर, ये इस्म की लामत है। अलिफ लाम क्या है? अलामत इस्म नहीं होती। अलिफ लाम क्या है? अलिफ लाम हर्फ है अरसला, अलिफ लाम हर्फ है जो सर आम को खास कर देता है, इस्म की अलामत अच्छा है, हाँ हाँ, इस्म की अलामत है, नो डाउट,
لیکن اٹ سیلف کیا ہے؟ یہ حرف ہے. ہمیں یہ بھی پتا حرف. ہونا چاہیے کہ الف لام حرف ہے. پتا نا وہ سمجھ نہیں آتی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ کیا ہے. کیا کیا کہ عام کو خاص کر دیا ہے. الف لام کیا کرتا ہے؟ عام چیز کو خاص کر دیتا ہے. خاص کر دیتا ہے. اس لیے یہ حرف ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے. معنی بھی نہیں ہے. یو گاٹ اٹ؟ جی. تو فرق کیا ڈالتا ہے کہ عام کو خاص کر دیتا ہے. عام کو ملک شیک بنا دیتا ہے. ارسلہ کیا کر رہی ہو؟ سر یہ ہاں. جیسے کتاب کر دے گا، خاص کتاب کر دے گا. او اچھا اچھا، وہ میں تو پاکستانی عام میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا چلو ماشاء اللہ. اچھا خیر، اب ہمارے پاس ہے اگلا ٹاپک کہ اگلی لائن کون سی ہے. لیٹ می شیئر دی اسکرین. آپ نے نوٹس نکالیں. کس کے پاس وہ کالر والی تینوں مثالیں لکھی ہوئی ہیں؟ کون سی والی مثال؟ سعادہ والی. سعادہ جس میں فائل پہلے آتا ہے، پھر مفعول سب سے پہلے آتا ہے. طلاب المدرسین. ہاں ہاں جی ہاں جی. لکھی ہوئی ہے، سب کے پاس ہوگی سر. مثالیں ہیں. جی. یہ قدسیہ کے لیے جو کلاس میں کل نہیں تھی ان کے لیے دہرائی کون کرے گا؟ وہ مثالیں میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تو وہ ایکسپلین کر دیجیے پلیز. ٹھیک ہے، میں نے لکھ لی تھی. لکھ لی تھی. ماشاء اللہ. ہوں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سارے اسٹوڈنٹ اسمارٹ ملے ہیں. یقین کریں میری دماغ کی ویسے کھچڑی نہیں پکتی جیسے میری ریسنٹلی پک چکی ہے ایک گروپ کے ساتھ. میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ؟ سیکٹری اسٹیٹ یہ نہیں چاہیے مجھے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. درست لغت لگا دیا. سر میں کل کلاس میں نہیں آ سکی تھی تو تھوڑا سا ریوائز کرتے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے دہرائی کر رہے ہیں نا. یہ رہا. رسول یتلو صحف مطہرہ والے جو تھی وہ، اور اچھا سورہ یاسین. یہاں سے عربی کلام میں جملہ فعلیہ فعل فاعل مفعول کی ترتیب سے واقع ہوتا ہے. ارسلہ یہ سمجھائیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ آپ لائبہ ہے نا، لائبہ اور قدسیہ کو یہ سمجھا دیں. سر بصیرت بہت اچھا سمجھائیں گی. نہیں ارسلہ بہت اچھا میں سمجھا. آپ کی وہ آپ کی ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو پوائنٹ کیا تھا. آئی نو بصیرت کین ڈو دیٹ الحمدللہ. لیکن وہ آپ کے اندر جو ہچکچاہٹ ہے اور جو آپ کو خوف ہے نا عربی گرامر سے، وہ میں نے دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے. اوکے آپ یہ سمجھائیں. یہ لکھا پڑھ کے سنائیں پہلے. اچھا، عربی کلام میں جملہ فعلیہ فعل فاعل مفعول کی ترتیب سے واقع ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے ترتیب پوچھنا بھی ہے کہ لازم. سمجھ آ رہی ہے، آپ نے پوچھنا بھی ہے، سوال بھی کرنے ہیں اس کے متعلق جو آپ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، جنریٹ یور کوسچنز بیکاز یو آر ٹیچر. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے خود سوال بنانے، سوال کر کے ٹیسٹ لینا ہے تاکہ کنفرم کریں کہ یہ بات سمجھ آ چکی ہے. جی سر، جی. لیکن یہ ترتیب لازم بھی نہیں ہے. اچھا سمجھ آ گئی ہے. مجھے تو سمجھ آ گئی ہے. اب یہ لائبہ کی بات ہے، لائبہ اور قدسیہ. جی مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا قدسی آپ کو بھی آ گئی ہے. ہاں جی. ابھی قدسیہ نہیں بولا ہے، قدسیہ نہیں بولا ہے ابھی. لائبہ کا جواب نہیں آیا. میں نے بولا جی سر آ گئی ہے. پھر ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں جی جی ارسلہ. بعض دفعہ فاعل فعل سے پہلے یا مفعول فاعل سے پہلے یا مفعول فعل اور فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے. ماشاء اللہ. اس کی بھی سمجھ آ گئی ہے. سر ترتیب سے واقع ہوتا ہے لیکن اگر ترتیب لازم بھی نہیں ہے. ہاں جی. ہاں عام تو کلام پھر جب ہم عام کلام بولیں گے، جب ہم نے عام بات کرنی ہے عام طریقے سے، ٹھیک ہے، تو ہم کلام کو ترتیب سے بولیں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک ترتیب ہے.
جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں بات تو وہی ہے. اب فرق کیا ہوا ہے مجھے بتائیں, آپ کے ذہن میں کیا فرق پڑا ہے اس جملے کو ترتیب بدلنے سے؟ پہلے اس آ رہا تھا ابتدا میں. دوبارہ میں جملہ بولتا ہوں. آپ نے نا آپ کے ذہن پہ جو اس جملے کا اثر آتا ہے, the difference you feel, I need to know that. ٹھیک ہے, آپ نے اس ڈفرنس کو محسوس کرنا ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, ایک جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ تاکید زیادہ آئی ہے دوسری دفعہ میں, زور زیادہ ہاں, ہے. تو میں نے آپ کو جو بات کی طرف توجہ دلائی ہے زیادہ, ایسا کہنے سے میں نے آپ کی جو بات لفظ کی طرف توجہ زیادہ کی ہے. I got your attention more towards جو بات. اگر میں بولوں, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں مطلب کہ ٹھیک ہے, لیکن جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی توجہ دیں. I'm not saying that pay attention, but the way I use my sentence, I got your intention. ٹھیک ہے. اب کیا میں نے مفعول کو نکالا کلام کے درمیان میں سے, اٹھا کے پٹاخ سے کلام کے شروع میں رکھ دیا. جو بات, یہ تو مفعول ہے, it's supposed to be end of the sentence, right? لیکن ایسے نہیں ہوا ہے, چونکہ میں نے بات کو اہمیت دکھانے کے لیے بات کی, اپنے ایکشن کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے میں اس کی ترتیب بدل سکتا ہوں. اور it doesn't going to make like, اگر میں یہ بولوں, دیکھیے سنیے گا, یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اگر مفعول کو پہلے لائیں گے تو کلام خراب ہو سکتا ہے, کلام کا معنی اور بن سکتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, معنی اور بن سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ سنیے گا, میں آپ سے جو بات کرنے والا ہوں, معنی وہی ہے, کلام بھی وہی ہے, لیکن اس کی سختی, اہمیت میں فرق پڑا ہے. اہمیت میں فرق ہے, اہمیت میں سر فرق پڑا. جی, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں کلام پہ زور دینے کے اللہ تعالیٰ نے مفعول پہلے لے آئے ہیں بعض جگہوں پہ. ہاں والشمس والقمر, وہ ہم نے جو کل آیت پڑھی تھی, والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم والشمس تجری لمستقر لہا. سورج کو ہائی لائٹ کیا گیا, بھئی سورج ہے, ٹھیک ہے, جو اپنی منزل کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ منزل اس کو کھینچ رہی, نہیں, سورج اپنی منزل کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. مین یہ اٹریکشن دکھائی جا رہی ہے کہ سورج کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. سورج از آلسو رولنگ بال, ٹھیک ہے, ان اے بگر گیم. ٹھیک ہے, تو سر جب مفعول پہلے لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں زور دینے کے لیے لاتے ہیں, زور لیکن دینے کے لیے. ہاں جی, فاعل اور فعل پھر جب لاتے ہیں تو تب کیا سینس ہوتی ہے؟ سنے گا, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اب چونکہ ہماری اردو زبان میں مسئلہ یہ ہے کہ فاعل آتا ہی پہلے ہے. زید نے کتاب خریدی. اب میں یہاں پہ اگر مثال اسم کو پہلے لاؤں گا تو یہ مزہ نہیں آئے گا. جو کتاب مفعول کو پہلے لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اب چونکہ ہماری اردو زبان میں فاعل تو ہے ہی پہلے, جب فاعل ہے ہی پہلے تو I cannot bring that sense that Arabic gives. ٹھیک ہے, عربک کیا کرتی ہے, مثال کے طور پر انگلش میں بھی ایسے ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر زید نے کتاب خریدی, زید purchased a book. ٹھیک ہے, زید نے کتاب خریدی, زید purchased a book. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, the book زید purchased, اب سینٹنس چینج ہو گیا, اس میں اہمیت مختلف ہوگی, اس کی توجہ اور اس کی اٹریکشن مختلف ہو گئی ہے. اب عربک میں مسئلہ یہ کہ فعل پہلے آ رہا ہے, فاعل بعد میں آ رہا ہے, مفعول اس کے بعد آ رہا ہے. اب یہاں پہ تبدیلی کے زیادہ چانسز ہیں. اردو میں صرف مفعول پہلے آ سکتا ہے, انگلش میں بھی پہلے صرف مفعول آ سکتا ہے. فاعل تو پہلے بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو فعل کے بعد لے جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ایسے سمجھ لیں. اب جو حرکت, اب پھر مفعول بن گیا, جو حرکت تم نے کی ہے, پھر مفعول ہی پہلے آیا نا. حالانکہ یہ فعل ادھورا ہے, حرکت کرنا is one word. ٹھیک ہے, حرکت کرنا is one word in Arabic, in Urdu. ٹھیک ہے, sorry, in Arabic, the movement you made, پھر بات وہیں پہ آ گئی. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھانے میں کہ کتنا فرق آتا ہے مشکل پیش آ رہی ہے.
बट सर हम इंशाल्लाह, इसको ऐसे कह सकते हैं, हाँ जी, हेल्प मी सर आउट, हम हेल्प इसको मी इस आउट। तरह से कह सकते हैं कि जो भी इसम इसमें फाइल मफूल और फेल में से जो भी चीज फिक्रे में सबसे पहले आ रही होगी वो मेन फोकस होगा, हाँ, ये कह सकते वो हैं, चाहे यानी उसी फेल की हो, उसकी फाइल हो या अहमियत, मफूल हो। यस, ये कहा जा सकता है। दैट इज रियली गुड पॉइंट, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हु वाज दैट, उमामा? जी ओके, आप इस तारीफ की मुस्तहिक हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट इज अ रियली गुड पॉइंट। आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बात को जो है ना पर क्या किया है आपने, जुमलों में, अल्फाज में डाल दिया है, ठीक है। दैट्स अ वन वे, दैट्स अ वन वे टू लुक एट इट, बट दिस इज नॉट ओनली द वन वे, ठीक है, दैट इज नॉट द ओनली वन वे। ये तो बात ठीक है कि वो जो चीज जो पहले लाई गई है उसके अंदर कोई खास बात है, कोई चीज होने वाली है यहाँ पे, कोई खास होने वाली है। क्या होने वाला है वो हम जब पूरे कलाम को देखेंगे तो फिर हमें कुछ चीज नजर आ जाएगी, ठीक है। दैट्स वन वे, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू रिमेंबर। अच्छा, इसको नोट भी अगर करना है तो कर लें, क्योंकि ये इट्स अ गुड लर्निंग पॉइंट। अब है हमारे पास अगला ऑप्शन, वो है कि फाइल फेल से पहले, मफूल फेल से फाइल से पहले आए, ठीक है। तो माने में उतना ही फर्क आता है जितना हमने समझ लिया है। क्या फर्क आता है कि ही का माना ऐड हो जाएगा, ही का माना ऐड हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी सी सख्ती आ जाएगी, ताकीद आ जाएगी, थोड़ी सी क्या क्या बोलेंगे, पुश आ जाएगा ज्यादा कलाम के अंदर। इज इट अंडरस्टैंडेबल अरसला? जी आप सर। मफूल कह रहे हैं या फाइल कह रहे हैं? फाइल या मफूल से पहले आ जाए। मफूल अगर फाइल से पहले आए, या मफूल फेल फाइल दोनों से पहले आ जाए, या फाइल मफूल से पहले आ जाए, सॉरी फाइल फेल से पहले आ जाए, तो माने में सिर्फ यही फर्क आता है, क्या कि उसके अंदर सख्ती आ जाती है। सख्ती से मेन उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी हाँ उसके ठीक माने के है। अंदर, हाँ, उसके माने के अंदर सख्ती आ जाती है। सख्ती से मुराद ये नहीं कि उसमें गुस्सा आ जाएगा, नहीं। जैसे मैंने बोला कि जो किताब तुमने खरीदी है, बताना ये चाह रहा हूँ, ये किताब की तरफ तवज्जो दो कि आपने कोई गलती ना कर ली हो। जो किताब आपने खरीदी बहुत कमाल की है, ये भी कहा जा, जो किताब आपने खरीदी है बोंगी मारी है, यू सपोज नॉट टू बाय, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये किताब जो है ना वो गलत, मैं किताब पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बनिस्बत खरीदने के, ठीक है। तो ये होता है। तो जिस जिस चीज को भी हाईलाइट किया गया, जैसे अभी माशाल्लाह सिस्टर मामा ने बोला कि उसको उसको हाईलाइट करने की वजह यह है कि इस पे कोई खास बात हो रही है, यहाँ पे उसको हाईलाइट किया जा रहा है कलाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब है अरसला, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस। अच्छा, सादातुल तुल्लाबुल ये मुदर्रिसीना। मुदर्रिसीना, माशाल्लाह। ये कौन सा कलाम है, नॉर्मल कलाम है या स्पेशल कलाम है? हम अपना नाम दे देते हैं इसको। नॉर्मल कलाम इज गोइंग टू बी दिस वे, स्पेशल कलाम क्या होगा? स्पेशल कलाम का कैसे पता चलेगा कि स्पेशल है बहुत ज्यादा? उसके स्टार्ट मफूल आएगा। हाँ, या फाइल और मफूल की जगह चेंज हो चुकी होगी ना, तो हम कहेंगे ये स्पेशल कलाम है, ठीक है। तो ये दिस इज, नॉर्मल कलाम। अब नॉर्मल कहेंगे तो ये अब नॉर्मल तो होता है, क्या नाम है, ये ज्यादा मुनासिब लफ्ज नहीं है, हम किसी शख्स के लिए लफ्ज नहीं ना इस्तेमाल कर सकते। हालांकि ये स्पेशल भी लफ्ज अब नॉर्मल बच्चों के लिए ये इस्तेमाल होता है, नॉर्मल जो बच्चे नॉर्मल ना हो, ठीक है। लेकिन स्पेशल एक खास वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारी न्यू, आज से न्यू टर्म होगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? कि ये स्पेशल सेंटेंस है कि जिसमें फाइल और मफूल अपनी असल जगह पे नहीं है, ठीक है, फाइल और और मफूल, मफूल हाँ जी, असल जगह पर ना हो तो वो तो वो स्पेशल हम, सेंटेंस। हाँ, ये हमारी इस्तिलाह है, ये किसी ने नहीं लिखी, याद रख लेना, ये हमारी इस्तिलाह है। ठीक। जो भी चीज हमें हेल्प करे फाइल, एक चीज को याद रखने के लिए, ठीक है। ठीक, फाइल मफूल हाँ, असल जगह पर ना हो तो वो स्पेशल सेंटेंस होगा। ये जो सा ये नॉर्मल सेंटेंस है। हाँ जी, अच्छा, ये नॉर्मल सेंटेंस है और इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है, सादा मदद, मदद की, हाँ जी, अत्तुल्लाबु तलबा ने, हाँ। अलमुदर्रिसीना उस्सातिज़ा की। तो ये कौन सा अब जुमला है?
Is it a special یہ sentence or is it a normal sentence? نارمل سر یہ نارمل ہے Normal ہے. کیوں normal ہے؟ کیونکہ سر اس میں جو ہے نا یہ نارمل اس لیے کیونکہ فاعل و مفعول اپنی اپنی ترتیب پہ اصل ہیں، جگہ پہ۔ اپنی اپنی ہاں جگہ پہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. لائبہ آر یو گیٹنگ اٹ؟ آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی بات کی؟ یس سر. ہاں، یہ ساری کھچڑی پکانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ تمام سوالات شکوک و شبہات دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ کھچڑی کھانے کے ساتھ ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے پکائی ہے. جی نمبر 2 ارسلہ، گو ٹو دا سیکنڈ ایگزامپل. اچھا سعد المدرسین الطلاب ہاں جی فیل. اچھا فیل ہے، پھر سعدہ یہاں پہ فیل ہے، ہاں فیل جی ہے، ہاں جی. مدرسینہ مفعول ہے اور الطلاب جو سا ہے وہ فاعل ہے. تو تو اس میں علامات تو کیا ہیں؟ کوئی بتائے گا مفعول اور فاعل کی علامات کیا ہیں؟ علامات سوال پہ یاد رکھنا، توجہ دینا. کیوں آپ نے کہا کہ اصلہ یہ مفعول پہلے ہے فاعل بعد میں ہے؟ کیا علامت ہے؟ علامات بتانی ہے میں نے. ہاں، اعرابی حالت کی بنا پر آپ پہچان رہے ہیں نا، تو اعرابی حالت کیا ہے؟ سر میں نے شروع سے ربی حالت بتانی ہے اس کی. جو طلاب ہے نا ہاں جی اس کی جو اعرابی حالت ہے یہ جو ہے یہ رفی حالت میں ہے، تو رفع حالت میں ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. فاعل. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ فاعل آخر میں. ٹھیک ہے، یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. اور مدرسینہ کیونکہ یہ نسبی حالت میں ہے یا جری حالت میں، کیونکہ نسبی جری ایک جیسی ہوتی ہے، تو نسبی جری حالت میں تو آبویسلی مفعول ہوگا، تو اس لیے یہ مفعول پہلے آ چکا ہے فاعل سے. پہلی مفعول ایگزامپل. نسبی اور جربی حالت میں ہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جزاک اللہ خیر. ہاں تو اگلی وٹ از دا سیکنڈ ایگزامپل، تھرڈ ایگزامپل. سر ایک سیکنڈ، آپ نے ابھی کیا کہا تھا جو اسپیشل سینٹینس ہوتا ہے اس میں فاعل جو ہوتا ہے اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اسپیشل سینٹینس بن چکا ہے. بن چکا ہے، Right. یہ اسپیشل سینٹینس ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ اب اسپیشل ہے. مزدور کون ہوتا ہے؟ ہم اگر اب نارمل آپ کی ٹرم لے لیں، ٹھیک ہے نا. اب کون ہوتا ہے جس کی بازو صحیح طریقے سے فنکشن نہ کرے؟ ٹھیک ہے. اب لیکن ہم جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کمی آ گئی ہے، حالانکہ عربی کے اندر کمی نہیں آتی ہے. عربی کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، معنی کے اندر سختی آ جاتی ہے، بہتری ہو جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے معنی کے اندر. ہاں جی. تو یہ کہیں گے، ایسے کہیں گے یہاں پہ جی اساتذہ کی ہی مدد کی طلباء نے. اساتذہ کی ہی مدد کی طلباء نے. اساتذہ کی ہی مدد کی طلباء نے. آپ دیکھو اساتذہ پہلے آ چکے ہیں. اساتذہ کی ہی مدد کی طلباء نے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور نہیں تھا. ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور نہیں تھا، طلباء ہی تھے جنہوں نے مدد کی. ہوتا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی وہ تو مالی تھا جس نے مدد کی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی نہیں وہ تو باہر سے بچے آئے تھے. نہیں، طلباء ہی تھے. تو یہ معنی کے اندر آ گیا. اچھا اب الطلاب یہ بھی وہی ہے. اساتذہ کی ہی مدد کی طلباء نے. طلباء ہی تھے جنہوں نے مدد کی اساتذہ کی. سر یہ کتنا دماغ گھمانے والا ہے. آپ کے میں نا یہاں پہ ارسلہ آپ کے اس سوال پہ میں ایک آف دا ٹاپک بات کرنے والا ہوں. آف دا ٹاپک. پتہ یہ جو بچوں کو گیمیں کھلائی جاتی ہیں، یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکول کے اندر، پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ جی سر کون بتائے گا؟ میرے خیال میں کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پہ کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. سر پرابلم سالونگ آ سکے، انہیں مائنڈ شارپ ہو ان کا. برین شارپ ہو. ہاں جی، دیٹ از اے پوائنٹ. یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، it's not only helping us to think differently, also helping us to see deeply in the sentence. قرآن ہے نا، تو قرآن کو ہم ڈیپلی دیکھیں گے کیسے؟ سر مجھے قرآن تو میں سیکھتے سیکھتے ایسے لگتا ہے کہ میرا دماغ ہی بلینک ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے ابھی it's not that hard. اچھا چلو، اب میں نے یہ ترجمہ کیا نا، اساتذہ ہی تھے جن کی طلباء نے مدد کی. پہلا معنی. جو دوسرا جملہ ہے الطلاب، ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی،
ٹھیک سر ٹھیک. ہاں جو مدد جو کی تھی اساتذہ کی وہ طلباء تھے. مدد جو کی اساتذہ کی طلباء تھے. پہلا طلباء تھے جنہوں نے مدد کی اساتذہ کی. مدرسین کی مدد کی طلباء نے. بیسیکلی یہاں پہ طلباء ہی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اساتذہ کی مدد کرنے میں طلباء کا ہی کردار تھا. ہائی لائٹ فورسلی کیا جا رہا ہے. نہیں تو سعادت طلاب المدرسین تو یہاں پہ گنجائش باقی ہے کہ طلباء کی اساتذہ نے مدد کی. ہو سکتا کسی اور نے بھی کی ہو سکتا کہ سارے طلباء نہ ہوں. لیکن جیسے ہی ان کی ترتیب کو چینج کیا تو طلباء کنفرم ہو گئے کہ تھے طلباء ہی اور کوئی نہیں تھا. گاٹ اٹ ارسلہ؟ جی سر. اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ کی دہی بنے میں پوچھ لوں میں کہ تسلی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سر آ گئی ہے. الحمدللہ آ گئی. اور پھر تو نقصان ہو گیا. جی آ گئی. لائبہ از اٹ کلیئر ناؤ؟ یس سر. اوکے. اب یہاں پہ بیٹھ کے نا یہ جو پیج ہے نا یہ والا اس کو رٹا لگائیں. ابھی اس کو 10 سارے پڑھیں. مدرسون مدرسان مدرسین مدرسانی مدرسین مدرسینی مدرسینی مدرسون مدرسین مدرسین مدرساتن مدرستان مدرستین مدرستانی مدرستینی مدرستینی مدرساتن مدرساتن مدرساتن. کیونکہ ویسے تو آپ کو گھر میں ٹائم نہیں ملے گا. اس کو رٹا لگائیں. نہیں سر میں نے ویسے بھی رٹا لگایا ہے. یاد کر لیا؟ جس کو یاد ہے وہ چھوڑ دے, جس کو نہیں یاد وہ رٹا لگا لے. 10 دفعہ پڑھنا ہے بس. 10 دفعہ پڑھ لیں اوپر دیکھیں. سر اس کا ایک ٹپ بھی ہے اگر ذہن میں رکھنے میں کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو. جب آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہو تو اپنی رائٹ مٹھی بند کر لیں, اور جب آپ اس کو ریکال کر رہے ہو تو لیفٹ مٹھی بند کر لیں. تو آپ کا رائٹ اور لیفٹ برین اس وقت سائملٹینیسلی کام کرنے لگ جاتا ہے, تو آپ کی میموری تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. No. Hold on. You can't be that quick when you share very good technique. Okay. یہ کون تھے؟ امامہ تھی؟ جی سر. Okay, امامہ, repeat that thing. جب آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہوں تو آپ Mhm. اپنی رائٹ مٹھی بند کر لیں, اور جب آپ اس کو ریکال کر رہے ہوں تو اپنی لیفٹ مٹھی بند کر لیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ رائٹ برین اور لیفٹ برین سائملٹینیسلی کام کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ کی میموری اور ریٹینشن اور اسٹوریج یہ سارا کچھ اکٹھا کام کر رہا ہوتا ہے, تو چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے اور دیر تک ریٹین رہتی ہے. ماشاءاللہ. کچھ سے میرے بھی ہیپی یہ بات نوٹ کر کے مجھے میسج کر دینا. That was really اچھا. important point. مدرساتن مدرستان مدرستین مدرستانی مدرستینی مدرستینی مدرساتن مدرساتن مدرساتین. ہو گیا. MashaAllah. Everybody said 10 times. I hope next time you will have an idea in your head. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے یہ مرفوع منصوب مجرور we learned that very well. الحمدللہ. آج جو ہم کام کر رہے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے کے بعد جو آج کا کام ہے وہ ماشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا؟ حروف جر کا رٹا لگایا تھا آپ نے؟ یہ بھی ایک رٹے والا کام ہے آپ کا. جی سر لگایا. یہ بھی سر رٹے پڑھا والا کام تھا. ہے. اس کا بھی رٹا لگانا ہے لیکن ابھی نہیں. ابھی یہ حرف جر ہیں. نمبر 22 ریڈ کلر. ٹھیک ہے. ان کا بھی رٹا لگانا ہے انشاءاللہ. اور یہ ہاں جی سوری. nothing.
ٹھیک ہو گیا. اب یہ میں آپ کو نئی چیزیں دینے والا ہوں آج. یہ ہوم ورک ہوگا آپ کا. حروف جر کہتے کسے ہیں, کوئی بتائے گا؟ جس کی آواز میں مطلب حروف جر کسرہ اپنے کی بعد آواز والے اسم کو کسرہ دیتے ہیں. نہیں 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 نہیں, سمپل 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 سمپل, میک اٹ ایزی. حروف جر اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دیتے ہیں. یا حروف جیسے جر فی بی حروف جر اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دیتے ہیں. کسرہ دیتے ہیں. دیٹ از سمپل, رائٹ. اب ہم نے آج ایک نئی چیز سیکھنی ہے. کاپی پینسل تیار کر لیں. وہ ہے حروف ناصبہ. حروف ناصبہ لفظ سے کوئی بتایا کہ اس کا سر یہ نصب سے ہے ناصبہ. سر یہ بعد میں آنے والی اسم کو ہمارے منصوب حالت میں کر دیں گے. اپنے اسم کو کیا دیں گے؟ اپنے اسم کو نصب دیں. نصب دیں گے. نصب دینے والے اسما. السلام علیکم. میری چاچ میٹھا کٹ سمیت میٹھا پانا ہے. Sorry, I need. Give me this one, and that laptop. I'm going to Dallas to drop these things off. I'm on in the class as well. میں صدقے جاؤں. Okay, حروف ناصبہ. We are talking about حروف تہجی نہیں, حروف ناصبہ. ناصبی نہیں. وہی نا, وہ نے آٹومیٹکلی مینو ناصبی بناتا. حروف ناصبی. It's not حروف ناصبی حبیبی. ہاں جی. اب بس ٹھیک ہو گیا. ٹیپ لا دو. آپ نے لفظ سنا ہے انا؟ انا بے شک والا. انا جی سر. بے شک. انا واخواتها. یہ کون سی؟ یہ I always found it difficult. انا. ٹینشن نہیں لینی. آج اس کو ہم اتنا یاد کریں گے نا. انا انا تھوڑا سا بہت زیادہ. انا پنجابی کیا کہا جاتا ہے؟ لٹل بٹ. انا اینڈ انا ان پنجابی از سیڈ بہت زیادہ. اوکے. انا انا. تو سر انا کا عربک میں کیا مطلب ہے؟ کریں گے بات. انا کا مطلب بے شک. انا کا مطلب کہ ہم لکھتے ہیں نا کہ دیٹ کہ جی. زید نے کہا کہ یہ کرو. انا اس لیے استعمال ہوتا ہے. کا انا کا. میں یہ حمزہ لگا رہا ہوں کیونکہ عربک میں یہی ایک ترتیب ہے لکھنے کی. ہاں کأنہ. کا انا. انا انا کا انا. اصبح. نہیں اسپائس میں نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. ڈونٹ بی. Okay, fine. سر کأنا کا کیا مطلب ہے؟ کہنا جیسے کہ. لیتا شاید. ٹھیک ہے ثابت ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. یس. لیکن انا انا کا انا. یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر لیں, وہ آخر میں لکھ لیں.
लेकिन लईता लकिन्ना लाअल्ला लाअल्ला पढ़ा है कुरान पाक में लाअल्ला ताकि लाअल्ला नहीं मैं वो काफी किश है और ना करियो आप मैं तो पहले खाऊंगा आगे आप साथ खाना हाँ प्लीज हाँ ठीक है जज़ाकुम सर लाअल्ला क्या मतलब है? लेकिन हम लेकिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये लेकिन यहीं से आया हुआ है और लेकिन और लाअल्ला मीन्स ताकि राइट क्या था ये लअल्लकुम वो बताते तत्तकून यार मुझे बताते नहीं लअल्लकुम तुम्हें तुरहमून am I correct हाँ जी लअल्ला like just ताकि शायद हाँ लअल्लकुम तत्तकून लाअल्ला लअल्ला लाअल्ला सात तकूनु करीबा हो सकता है कि क़यामत करीब हो लअल्लकुम तुरहमून तो लअल्ला मतलब ताकि या हो सकता है। ताकि भी हो सकता है शायद मे बी is going to be translated as a maybe depending on the sentences हाँ मतलब लईता और लाअल्ला का मतलब मिलता जुलता है। लईता लईता भी शायद है लईता आई थिंक उसमें उसमें थोड़ा क्या सा ना ख्वाहिश वाले उसमें आता है राइट हाँ जी हाँ जी हाँ काश जी में ना सर जी जी काश कैसा होता कुछ इस तरह करके आता है ये अन्ना तो ये टोटल 7 हैं इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लकीना लाअल्ला बि अन्ना या लईतनी कुन्तु तुराबा काश के मैं मट्टी होती if I'm not wrong सर भी अन्ना का क्या मतलब है? अब बताते is on call ओके मामा आपने ये सारा पढ़ा हुआ है? मैं एक्चुअली 4 कोर्सेज कर रही हूँ अरबी के। माशाल्लाह। तो मैंने भी पढ़ा डिफरेंट मेरे ये फिफ्थ टीचर है मतलब बट यू नो व्हाट एवरी टीचर टीचर्स वेरी डिफरेंटली एग्जैक्टली हर किसी का एंगल बिल्कुल फर्क है। जो बाकी 3 टीचर्स हैं वो अभी उस हाँ तरह से कुरान से लिंक नहीं कर रहे हैं जिस तरह ये टीचर कर रहे हैं। तो मुझे इसमें बहुत हाँ ज्यादा हेल्प हो कि डायरेक्ट कुरान मुझे से भी हेल्प एग्जांपल्स हो मिल रही जाता हैं। ये बिल्कुल। ये एक पांचवी और टीचर टीचर है क्योंकि ये कौन बोला है ये कौन बोला है ये आखिर में कौन पता बोला है किसकी आवाज आई सारे ही बोल रहे हैं। सारे बोल रहे हैं ये सारे कुरान की सारे बोल अटैचमेंट वाली रहे बात सर कौन कर रहा है मैं लाइक कह रही थी कि आप सारे कुरान से एग्जांपल्स देके कराते हैं तो उससे कुरान पढ़ते हुए बहुत हेल्प हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जी ओ मतलब माशाल्लाह एटलीस्ट हमें पढ़ते हुए ये तो पता चल रहा है अब कि अच्छा ये मेरी इसम तो है, अच्छा जेर ये जबर की गलतियां बहुत होती थी ना जब मैं याद करती थी जैसे बिल्कुल थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा। वो मेरी काफी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हुई है इसकी वजह अब से तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब प्रैक्टिकल तो हो जो पाए सूरतें याद की हुई हैं वो भी हाँ नमाज में पढ़ते हुए खुद ही जहन में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे जेर नहीं आनी यहाँ जबर हाँ आएगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जबरानियाँ फथानियाँ नया दम्मानियाँ सारा कुछ पता चल रहा बिल्कुल ये नहीं करने का बिल्कुल बिल्कुल। अन्ना चलो माशाल्लाह अच्छा सर तो ये इसमें हमने ये गाना सर इसमें गाना आएगा नहीं काना नहीं वो अफ़ाल नाक़सा है काना सारा अस्बहा वो अलग ओके लिस्ट है वी नॉट गोइंग देयर येट इट्स टोटली सर भी डिफरेंट अन्ना का अन्ना का मतलब मतलब बता क्या दें। अच्छा बेअन्ना का मतलब क्या है बी बेसिकली अभी ठहरे ये जो है ना बी अन्ना एक्चुअली इज नॉट मेकिंग ये बी शुरू में आ रहा है अन्ना के तो बेसिकली ये अन्ना का मतलब के है ना तो ये बी को साथ अटैच करके सिर्फ बात में थोड़ी सी ताकीद की जा रही है कि तजस्सुस पैदा करने के लिए अन्ना साथ उस बात के जो तो साथ उस बात के जो बी अन्ना ऐसे बन जाएगा साथ उसके जो ऐसे बन जाएगा बी अन्ना एम्फोसिस कर सर ये जो इसके शुरू में बी आ रहा है ये हरूफ जर वाला नहीं है ये कोई नहीं और हाँ जी है मतलब इसका मीनिंग और है। बी अन्ना साथ उसके जो ऐसे बन जाएगा ना साथ उसके जो बी अन्ना अल्लाह बी अन्ना अल्लाह हम ठीक है पढ़ेंगे ना कुरान नहीं पाक में बी अन्ना अल्लाह जी साथ जी उसके वो जो अल्लाह ने समझ आ गई मतलब मैं इसके डिफरेंशिएशन पूछ रही हूँ कि ये हरूफ जर इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में अन्ना लेकिन खैर अन्ना तो इसम भी नहीं है कि उसके ऊपर वो मजरूर ओके हो जाएगा। इसीलिए हालांकि
جو کاف ہے نا، کاف، یہ با تا کاف، کاف حرف جر ہے جو کہ کانا کے ہاں اوپر ہے، جی لیکن یہ وہ بالکل کاف نہیں ہے. یہ بھی جو بھی ٹھیک ہے. انا ہے یہ وہ ہے تو حرف جر اس کے اوپر، لیکن دو حرف جر اکٹھے، حرف جر اور حرف ناصبہ اس لیے نہیں اکٹھے ہو رہے کیونکہ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو یہ بینا کو ہم نے حرف ناصبہ کی لسٹ میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو ایکٹ دا سیم وے. کیا سنیے گا، حروف ناصبہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف لکھ لیں. جو اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کرتے. ماشاء اللہ. سر ٹائم کافی ہو گیا. آئی نو، ٹائم ہمیشہ ایسے کرتا ہے، ٹائم بہت شرارتی ہے. میں نے بڑا خیر سمجھایا اینی اسے، وے نہیں اٹس اوکے فائن آئی ٹائم کمپلیٹ کو میں نے بڑا سمجھایا، وہ بہت شرارتی، یقین کرو میرے کیونکہ کبھی بھی میں قابو میں نہیں نہیں آتا. میں کلاس لیتی بس جلدی سے میں سو جاتی میں یہ بات کرتا ہوں، ہاں ہاں، in the morning. جو ہاں میں ابھی ختم کر رہا ہوں. چلا جو اپنے نہیں اٹس اوکے اٹس فائن سر اس کو کمپلیٹ کر دیں. اپنے بعد والے اسم سنیے گا، سوری یہ ترتیب پہلے یاد رکھنا. انا کے بعد یہ اصول ہے نا، تھوڑا سا ہمیں یہ یاد کرنا پڑے گا. انا کے بعد والا اسم کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا اس کے بعد والا میں جان کے کر رہا ہوں، بتاتا ہوں ابھی. اس کے بعد والا انا کی خبر، انا کی خبر انا ہاں ٹھیک ہے. اسم انا اور خبر انا. انا کی خبر بتاتا ہوں میں آپ کو وہ کیا کر رہے ہیں. پیسٹ. اور سوری یہاں پہ نہیں، انا کے بعد والا اسم انا کا اسم ہوگا. کہیں گے ہم یہاں پہ انا کا اسم کہلاتا ہے اور انا کے اسم کے بعد والا اسم انا کی خبر، اور اس کے بعد والا اسم ان کے پہلے والا اسم آئے گا ہوگا وہ کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اور والا اسم انا کی خبر کہلائے گا. یہ جو رنگ میں بدل رہا ہوں نا، میں گر کر تو نہیں ہوں، لیکن رنگ کیوں بدل رہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. اب میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے. مثال کے طور پر ان اللہ علیم جی، ان اللہ علیم حکیم. علیم حکیم. ان اللہ علیم، عراب لگا لیں، علیمون. علیمن نہیں ہوگا، علیمون بتاتا ہوں کیوں. علیمن ان اللہ علیمون علیمن. نہیں وہی تو بتانے والا ہوں نا پیاری بہن، ابھی صبر کریں. ہاں جی، حکیمون. اوکے. ان اللہ شرارتیں کرنی بند کر دے. ان اللہ علیم حکیم. اچھا اب انا کیا کرتا ہے؟ انا اب دیکھنا انا کی حرکت کیا ہے، ان حروف ناصبہ کی حرکت کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں؟ حروف یہ حروف یہ ناسبی گروپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ حروف ناصبہ کی بات ہو رہی ہے سر. ناصبہ
नासिबा ठीक है। क्वेश्चन नासबी कुछ भी नहीं करते, नासबी हरूफ नासबा, हरूफ नाशिबा नहीं। ये क्या कर रहा है? वो आपकी बात सुन के ना मेरा लफ्ज खुद ब खुद चेंज हो गया टू नाशिबा। उसने कहा कि आप मजाक उड़ा रहे और हैं। हरूफ नासबा का अराब सुनेगा, हरूफ नासबा का अमल, अमल कर लेते हैं, अमल ये क्या करते हैं का अमल। ये हुरूफ अपने बाद वाले इस्म को नसब, याद आया, नसब और जी अपनी देते हैं। खबर को रफा देते हैं। लो जी, ये है इनके टोटल हरकत, ये शरारत है इनकी, ये है इनकी असल शरारत। नसब और खबर को रफा नसब देते हैं और रफा देते हैं, अपनी खबर को रफा देते हैं। रफा कैसे? इन्नल्लाह, समझ आ- अल्लाह क्या है? इन्ना का इसम, आदि अल्लाह क्या है? इन्ना का हाँ इसम, और अलीमुन हकीमुन इसम, क्या हाँ। होगा? खबर इन्ना इन्ना की की खबरें, खबर इन्ना की खबरें, इन्ना की खबरें। नहीं तो उसूल क्या खबरें है? अलीमुन अल्लाह तो मौसूफ है और अलीमुन खबीर क्या है? हकीम। ये सिफात हैं, इन दोनों का अराब होना चाहिए इन्नल्लाह अलीमन हकीमन। ऐसा नहीं हाँ हुआ। हाँ क्यों नहीं इसम हुआ? की अलामत है, क्योंकि हाँ अब ये इन्ना का हाँ इसम और खबर है। ठीक है। सर ये दोबारा बोलें, आपने क्या बोला है? मैं तो नहीं बोलूंगा। अच्छा, सुनिएगा अरसला। जी सर। इन्ना हरूफ नासबा, हरूफ नासबा टोटल ये रहा आखिरी लाइन जो है, आखिरी लाइन, इसको 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 इस पे गौर करना है, ठीक है, इस पे गौर करना है। सीडर रैपिड्स, एक मिनट, मुझे खाना आ रही है, खाना आ रही है। मेरी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। हाँ, जी आज सर जो आ रही हमने है। पॉइंट सीखा है ना, जो अहम 3 पॉइंट जो हमने सीखा है,
وہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. حروف جر کا کوئی لمبا چوڑا کھلارا نہیں ہے. حروف جر دے آر سو انوسینٹ, دے اونلی پلے ود ون پرسن, ون تھنگ, I mean, okay, I mean they only bother only one اسم. وہ ایک ہی اسم کو تنگ کرتے ہیں حروف جر. یہ فعل پہ نہیں آتے ہیں. پہلا اصول کیا ہے یہ کہ یہ حروف پہ فعل پہ حروف جر نہیں آتے, نہ ہی حروف ناصبہ فعل پہ آتے ہیں. حروف ناصبہ حروف جر یہ فعل پہ نہیں آتے ہیں. یہ کس پہ آتے ہیں؟ پہلا اصول اسم پہ. ارسلہ سر اوپن ہے, اوپن ہے دکان کا مال. اوکے, پہلا اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ حروف جر صرف ایک اسم کو تنگ کریں گے جس کے ساتھ ہوں گے, بس اس کو کسرہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں جو صرف اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر باپ کے ساتھ ہے باپ کو تنگ کریں گے, ماں کے ساتھ ہے ماں کو تنگ کریں گے, لیکن اگر وہ بس میں ہیں تو وہ کسی اور کو نہیں تنگ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ مثال میں جان بوجھ کے لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سفر کرنا والدین کے لیے ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر سر آ رہی ہے. ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جہاں بھی جاتے ہیں نا وہ والدین کا نام سرخرو کر کے آتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ بس میں ہے تو پوری بس والوں کو وقت میں ڈالا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ حروف جو ناصبہ ہے نا, یہ وہ ہیں حروف ناصبہ. یہ صرف اپنے بعد والے اسم کو نہیں, بلکہ اس اسم کے بعد آنے والے خواہ دو اسم ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں, یہ سب کو تنگ کریں گے. جیسے کہ ان اللہ علیم, یہ ایک علیم کو تنگ کرتے, یہ حکیم ان کو بھی تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان اللہ علیم حکیم. I hope he's gonna remember for a longer time. کیا فکس ہو گیا دماغ. بعد آنے والے اسموں کو نصب ہو رہا ہے. اچھا جی, 60 ہے تو میرے اپوائنٹمنٹ آ گئی میری تو میری وائف کی. امتیاز بھائی, ہاں رفیع بھائی کا گوڈا بدلیا گیا, رابطہ کر لینا, پتہ کر لینا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, اوکے, ٹھیک, اوکے, ٹھیک ہے. Okay, now that was for today, and that was very important. Alhamdulillah, we learned a lot of stuff. اب ہم قرآن میں انا دیکھیں گے اور آپ نے انا والے جملے ڈھونڈ کے لانے ہیں. That is going to be your homework. سر کتنے؟ 5 جملے. جملہ اسمیہ فعلیہ اور مفعول. جملہ فعلیہ آپ نے ڈھونڈ کے لانے ہیں 5 جملہ فعلیہ جس کے اندر مفعول, جس میں
सर आपकी आवाज कट गई है। सर आपकी आवाज कट गई है, नहीं समझ आई आपने क्या बोला है। ठीक है, लिल्लाहि अलैहिम हरफे जा रहे हैं, अला अला वो इलल्लज़ीना। आपने हाँ जी, सर जो आपने होमवर्क बोला है वो एक दफा रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई थी, मुझे नहीं समझ आई। 5 जुमले किस 5 हरूफ नासबा वाले, 5 हरूफ नासबा, जहाँ पे हरूफ नासबा नासिब हो, उसका इस्म हो, उसकी खबर हो। जैसे कि मैंने मिसाल दी है, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा आपने क्या बोला है? उसके बाद 5 आपने फेल फाइल मफूल वाले जुमले ढूंढ के लाने हैं, जिसमें फेल हो, फाइल हो, मफूल हो। तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है। होगी तो फिर आपकी कमाल है ना, आपकी तो महारत है, फिर तो आप इतने लेवल पे चले जाएं कि आप वल कामरा वाली आयत ढूंढ लें कि उसमें आपको मफूल पहले मिल जाए और जुमले के अंदर वाकई तौर पे मफूल हो। ठीक है, और उसका फेल और फाइल भी आप ढूंढ के लाएं, और आपने वहां पे निशान लाने हैं, ये फाइल है, ये फेल है, ये मफूल है। ठीक है, और फिर उन पे ये सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी करने हैं कि ये फेल क्यों है, फाइल क्यों है, मफूल क्यों है। आप यू सपोज टू नो एवरीथिंग इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है सर। अरसला, इज इट इजी नाउ, राइट? जी सर ठीक है। आपके सामने तर्जमा होगा तो आप तो कर ही लेंगी, इट्स नॉट गोइंग टू बॉदर एनीथिंग। और हरफे जार वाले 5 इसम ढूंढने जिन पे हरफे जार हो, हरफे जार। और हरफे जार आपने जुबानी याद करने हैं, हुरूफे जार, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुदो मुजखला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये हुरूफे जार है, हुरूफे जार। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुदो मुजखला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। अन अला आइन के साथ, अला और इला, ये 17 हुरूफे जार। और हमने 7 पढ़े हैं, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लकीना ला अल्ला, लईता लकीना ला अल्ला, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। क्या प्यारा साउंड है। इसको अगर हम अरबिक की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो बनेगा इन्ना का अन्ना भी अन्ना ली अन्ना लईता लकीना ला अल्ला। ठीक है, तो आपको गुनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कौन सा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये तो हरूफ है ना, तो हमारी जुबान में गुना इस्तेमाल भी नहीं होता है। हरूफे लेकिन जब हम नासबा भी कुरान, बात की। हरूफ नासबा, मैंने वही तो बताया ना, हरूफ नासबा 7 हैं, चुके में 7 हैं, जैसे वो आपने अभी बताया आपको उमामा ने, दैट वाज गुड टेक्निक। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लईता और वो लकीना ला टेक्निक अल्ला। मुझे तो बता दें, मेरे तो दिमाग में नहीं रहना वो टेक्निक क्या, मुझे बल्कि लिखवा ही दें। देखा, जब आप क्लास में तवज्जो ना दें तो फिर ऐसे आप लूज करते हैं अहम चीजें। सर मैंने कोशिश की थी कि मैं उसी टाइम उसको याद करूं, लेकिन मुझे मेरा नहीं, मैंने 2 दफा कोशिश की है, मुझे लगा है मुझे लिखना ही चाहिए। अब उमामा बता देगी, उमामा प्लीज। सर मामा क्लास में नहीं है इस टाइम। आप खुद से आपको मैसेज कर देगी ग्रुप के अंदर, ठीक है? ठीक है सर, हाँ जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आज का होमवर्क दिया है, ये ग्रुप में मैसेज कर देना प्लीज। आज का होमवर्क ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना अरसला, जो आपने लिखा है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, अस्सलाम वालेकुम लिख के मैसेज करना, ये तस्वीर ना भेजना। अच्छा हाँ, सर, मुझे उर्दू में लिखना ही नहीं आता है, मैं फिर रोमन इंग्लिश में लिख दूंगी, ठीक है। इंग्लिश में लिख देना, सब पढ़ लेंगे माशाल्लाह। ऑलराइट, अच्छा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।